دوستو، چین میں رہنے والے اوئگر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی خبریں آنا تو اب عام بات ہو چکی ہے۔ آئے دن ہمارے پاس ایسی بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جس میں کبھی بتایا جاتا ہے کہ چین گورنمنٹ نے مسجدوں کو توڑ دیا ہے، تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ چین گورنمنٹ کی طرف سے داڑھی اور حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بھی BBC نیوز نے کچھ ایسی عورتوں کی ہی آپ بیتی بتائی تھی کہ جو عورتیں کسی دور میں چائنا کے اس کیمپ میں رہ چکی ہیں کہ جن کیمپس میں چائنا مسلمانوں کو قید کرتا ہے۔ ان عورتوں نے بتایا کہ کس طرح سے نہ صرف ہمیں بری طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا بلکہ گینگ ریپ ہونا بھی ایک عام بات ہو چکی تھی۔ اور دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ چائنا میں اوئگر مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، جب ہم آگے چل کر آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا۔ لیکن اوئگر مسلمانوں پر چائنا میں ہونے والے ظلم و ستم کی دردناک کہانی بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر اوئگر مسلمان کون ہیں، اور آخر چین کی ان مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ چین ان مسلمانوں پر ایسا خطرناک ظلم و ستم کرتا ہے کہ جسے صرف سننے سے ہی ہماری روح کانپ جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا میں جن مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اوئگر مسلمان ہیں کہ جو چائنا کے شنجیانگ علاقے میں رہتے ہیں۔ شنجیانگ چائنا کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو 8 دیشوں کی سرحدوں سے ملتا ہے، جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان کے ساتھ ساتھ رشیا اور قزاقستان جیسے دیش بھی شامل ہیں۔ اوئگر مسلمان اتہاسک طور پر ترک لوگ ہیں، یعنی کسی دور میں یہ ترک ہی ہوا کرتے تھے اور اپنی قبیلائی زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ سبھی لوگ منگولیا علاقے میں رہنے لگے تھے، لیکن جب ان کے اوپر منگولیا میں حملہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنے قبیلے کے تمبو وہاں سے اکھاڑ کر شنجیانگ کے علاقے میں لگا دیے، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یعنی کئی صدیوں سے یہ سبھی لوگ یہیں پر آباد ہیں۔ جس دور میں اوئگر ترک لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اس دور میں شنجیانگ کا یہ علاقہ چین کی ریاستوں میں نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی چائنا سے کٹا ہوا رہا کرتا تھا، اور اس کا نام بھی شنجیانگ نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے چین نے اس علاقے پر اپنا دبدبہ بنانا شروع کیا، تب سے ہی یہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے چین کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دنیا کے دوسرے مسلم دیشوں میں جانا شروع کر دیا تھا۔ 1949 میں جب چین کے اندر سول وار یعنی گرہ یدھ ہوا تو یہاں کے مسلمانوں نے موقع پا کر اپنے علاقے کو ایک آزاد دیش گھوشت کر دیا تھا۔ لیکن 1949 کے بعد چائنا نے ایک بار پھر سے اس پورے علاقے کو اپنے دیش میں ملا لیا تھا، اور پھر اس کا نام رکھا تھا شنجیانگ۔ لیکن دوستو، چائنا کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس علاقے میں اس دور میں لگ بھگ 75% سے بھی زیادہ اوئگر مسلمان ہی رہا کرتے تھے، اور وہ کسی بھی حال میں چائنا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ تو آج بھی اپنی ایک الگ آزاد ریاست بنانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے چائنا کی گورنمنٹ کو ہمیشہ سے یہی خطرہ ستاتا رہتا ہے کہ کہیں کبھی اوئگر مسلمان طاقتور ہو کر ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اسی ڈر سے پچھلے کچھ سالوں سے وہاں کی کمیونسٹ گورنمنٹ نے شنجیانگ میں رہنے والے اوئگر مسلمانوں پر طرح طرح کی مذہبی پابندیاں لگانا بھی شروع کر دی ہیں، تاکہ کسی بھی طرح سے وہاں کے مسلمانوں کی سوچ کو بدلا جا سکے اور انہیں ایک صحیح مسلمان سے کمیونسٹ انسان بنایا جا سکے۔ دوستو، چائنا میں رہنے والے اوئگر مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنا یا پھر حجاب پہننا پوری طرح سے بین ہے۔ اگر کوئی بھی انسان بڑی داڑھی میں دکھائی دیتا ہے تو اس کی وہ داڑھی کاٹ دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اوئگر مسلم عورتوں کو لمبے کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں کہ جو چائنا گورنمنٹ کی نظر میں زیادہ نیچے ہوتے ہیں۔ BBC نیوز کے مطابق 2017 میں نماز اور روزے پر بھی پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ کوئی بھی انسان ڈر کی وجہ سے کھلے میں کہیں پر بھی نماز ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی بھی اوئگر مسلمان پر یہ شک ہو جایا کرتا تھا کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے فوراً قید کر لیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، چائنا میں مسجدوں کو شہید کرنا تو ایک عام بات ہو چکی ہے۔ چین کے شنجیانگ علاقے میں آج ایسی سینکڑوں مسجدیں موجود ہیں کہ جن میں نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان کے گیٹ پر تالا لگا کر ان کے اوپر چائنا دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔
اور دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی یہ تمام مسجدیں کسی چھوٹی بستی یا گاؤں کی نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں کی ایتہاسک مسجدیں ہیں جنہیں پوری دنیا میں ان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چین میں رہنے والے اوئیگر مسلمانوں میں اس وقت حد سے زیادہ خوفناک ماحول بن چکا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ہر وقت ہر جگہ پر CCTV کیمرے سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے فون میں ایک ایپ بھی انسٹال کر دیا جاتا ہے جو ان کی ہر ایکٹیویٹی کی خبر چائنا کی گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے، اور ذرا سا بھی شک ہونے پر انہیں فوراً قید کر کے کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ چائنا کے شنجیانگ علاقے میں اس وقت اوئیگر مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں سے 10 لاکھ سے بھی زیادہ کیمپ میں قید ہو چکے ہیں۔ دوستو چائنا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کیمپس انہوں نے ان اوئیگر مسلمانوں کے لیے بنوائے ہیں کہ جن کی سوچ حد سے زیادہ کٹر ہوتی ہے، یعنی جن کی سوچ سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، اور وہ ان کیمپس میں اوئیگر مسلمانوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتے ہیں اور ان کی کٹر سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوستو ان کیمپس میں قید رہنے والے انسانوں میں سے جو بھی اس جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوا ہے، اس نے ان کیمپس کے بارے میں ایک ایسی داستان سنائی ہے کہ جو چائنا کے ان دعووں سے بالکل الٹ ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی دردناک کہانی کہ جو کسی کو بھی رلا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوستو ان کیمپ سے بچ نکلنے والے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کیمپس میں مسلمانوں کو زبردستی سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے، جو اسلام دھرم میں پوری طرح سے منع ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سور کا گوشت کھلانے کے لیے فرائیڈے یعنی جمعے کا دن ہی چنا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام دھرم میں سب سے پاک یعنی پوتر دن مانا جاتا ہے۔ سور کے گوشت کے ساتھ ساتھ شراب پلانے کے بھی کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ شراب پینا بھی اسلام دھرم میں پوری طرح سے حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کیمپس میں مسلم عورتوں کے ساتھ گینگ ریپ کی خبریں آنا تو ایک عام بات ہو چکی ہے۔ ان کیمپ سے جو عورت بھی ابھی تک بچنے میں کامیاب ہو سکی ہے، ہر ایک عورت نے یہی بتایا ہے کہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جسے سب کے سامنے بتانا ممکن بھی نہیں ہے۔ دوستو چائنا میں رہنے والے اوئیگر مسلمانوں کی زندگی میں کیسا طوفان آیا ہوا ہے، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اوئیگر مسلمانوں کو اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے تو اسے فوراً سزا دی جاتی ہے۔ لیکن دوستو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اوئیگر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر دنیا کی لگ بھگ سبھی مسلم کنٹریز ہمیشہ خاموش رہتی ہیں۔ ترکی جیسی 1-2 کنٹری کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسی مسلم کنٹری نہیں ہے کہ جس نے چائنا کے خلاف اس معاملے کو لے کر آواز اٹھائی ہو، بلکہ کچھ مسلم دیش تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے چائنا کو اس معاملے پر سپورٹ کیا ہے اور چائنا کے اس قدم کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ دوستو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ جیسے دیشوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ہمارا دیش بھارت بھی ہمیشہ اوئیگر مسلمانوں کو لے کر آواز اٹھاتا رہتا ہے اور چائنا کو اس معاملے پر ہمیشہ گھیرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن نے بھی کئی بار اوئیگر مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، لیکن چائنا کے اوپر ان تمام آوازوں کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔